السلام علیکم. السلام علیکم. جی بولیے آصف صاحب. جی الحمدللہ شیخ مانا کیسے ہیں آپ؟ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم. یہ ارے حضرت کل جو میں نے آپ سے بات کی تو ہمارے بھائیوں میں اتنا وائرل ہو گیا ہے وہ، اور کنٹینیو کم سے کم 10 سے 15 کال آ چکے ہیں اور اتنا لتاڑ رہے ہیں مجھے، اتنا مطلب گالیاں دے رہے ہیں کہ بس میں بتا نہیں سکتا آپ کو. آپ کے بھائی گالی دے رہے ہیں اور جس سے ہمارے لوگ ارے اہل حدیث نہیں ادب کے دائرے میں بات کی جی اور آپ نے اس میں اقرار کیا ہے کہ آپ کوئی عالم نہیں ہے اور آپ بحث یوز بات کر رہے ہیں. نہیں سنیے نا، میں نے جو ہے آپ سے بات کی اور آپ نے چند سوالات مجھ سے کیے تو میں نے وہاں پہ علمی کا اظہار کیا. ظاہر سی بات ہے میں نہیں جانتا تو آپ نے شروع میں اقرار کیا نا کہ میں عالم نہیں ہوں. بالکل، اور آپ نے مجھے کچھ اصطلاحات پوچھی، کچھ سوالات کیے جہاں پر میں لاعلم ہوں. تو بالکل میں اس میں لاعلم ہوں، میں نہیں جانتا تو میں کیوں بلا وجہ آپ سے اس مسئلے میں بحث کروں گا. تو لوگوں نے کہا دیکھیے صوفی کلیم رضوی نے جو لتاڑ کیا اہل حدیث بنتا ہے یہ وہ کلیم حنفی رضوی. جی کلیم حنفی رضوی صاحب نے جو ہے یہ اہل حدیث اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے، وہاں پہ شکست کھا کر آ گیا، یہ کھا کر آ گیا، وہ کھا کر آ گیا. یار موزوری کرنے کا نام فتح تھوڑی ہوتا ہے کہ جو چاہے منہ میں آئے بکے. اب آپ نے جو بات کی ہے نا، میں نے کل کیوں ڈالا اس کو تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ان میں بھی کچھ سنجیدہ بندے ہیں جو قبول حق کا جذبہ رکھتے ہیں. جی اور ہر ایک جو ہے افو خان جیسے مزاج کا نہیں ہوتا. آپ کو افو خان جیسے جاہلوں کا ہی فون آیا ہوں. افو خان کا آیا، ذبیح اللہ کا آیا اور بھی 2-3 بھائیوں کا آیا. ابھی بھی جسٹ میں آپ کا فون آ رہا تھا تو ایک کیا نام ہے شفیق الرحمان، کیا پتا نہیں کچھ نام ہے ذہن میں نہیں آ رہا، ان سے بات ہو رہی تھی اور وہ تکلیف کے موضوع پر مجھ سے بات کر رہے تھے. تو بولے تکلیف کو جو ہے جائز قرار دے دو ایسا ویسا. تو میں نے کہا نذیر حسین دہلوی صاحب کی کتاب پڑھ لو، ہمارے اکابر ہیں، اس میں پتا چل جائے گا کہ انہوں نے تکلیف کے تعلق سے. تو آپ کے لوگ آپ کے اکابر کی بات نہیں مانتے نا. اب وہی تو میں کہہ رہا ہوں اس میں. تو پھر آپ ایسے کے ساتھ وابستہ کیوں ہے جس کا قول الگ ہے فعل الگ ہے اور دونوں میں تضاد ہے؟ نہیں تو میں جوہلا کے ساتھ میں نہیں ہوں نا، میں تو اپنے علماء کے ساتھ. نہیں تو آپ کے علماء بھی تو تقلید کے رد میں انہوں نے کتابوں ڈھیر لگا دیے کتابوں کے. آپ طرفین کی کتابوں کا اچھے سے مطالعہ کیجیے اور اس حدیث کے حوالے سے کیا ہوتا ہے جس پر ہماری آپ کی بحث تھی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر نہیں ابھی میں نے اس کو دیکھا نہیں ہوں، اصل میں میرے پاس کتابیں وغیرہ ہیں نہیں تو صنعت پر میں ابھی آپ سے ابھی فی الحال تو بھی نہیں بات کر سکتا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں نے اگر تکلیف کے تعلق سے کہا ہے، مطلق تکلیف کی اگر نفی کی ہے تو اور کچھ لوگوں نے کہا ہے بھائی مطلق تکلیف جو ہے وہ یہ اس کی جو ہے اجازت ہے. ہاں ایک یہ تکلیف شخصی جو ہے اس میں اختلاف ہے. تو میں ان علماء کے ساتھ میں ان کی تحقیق مجھے مطلب راجہ معلوم ہوتی ہے تو میں ان کے ساتھ میں مجھے اطمینان ہے ان پر، ان کی تحقیق پر، تو میں عمل کر رہا ہوں اس بات پر. جیسا نذیر حسین دہلوی صاحب نے تقلید مطلق کا انکار نہیں کیا ہے. یہ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں. دیکھیے تقلید تو کسی نہ کسی درجے میں آپ لوگ کرتے ہی ہیں کیونکہ بغیر تقلید کے چارہ ہی نہیں ہے. اصل میں اتباع اور تقلید کو الگ الگ کر کے کنفیوژن پیدا ہو رہا ہے. نہیں اتباع اور تقلید الگ ہے ہی نہیں نا. میں اتباع تقلید پیروی سمجھے یہ سب ایک معنی کے مختلف الفاظ ہیں. اگر یہ میں کہوں کہ خیر القرون میں اتباع اطاعت کہا جاتا تھا، بعد میں اور چونکہ جہاں سے آپ لوگ استدلال کرتے ہیں نا رسول اللہ کی تقلید کا، اس کے آگے اولی الامر منکم بھی تو ہے. اس کو پورا شیر مادر سمجھ کے کی جاتے ہیں، ماں کا دودھ سمجھ کے. میں مانا یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے، آپ کے مطالعے میں آپ کے سننے میں اگر کوئی ایسی بات آئی ہو جس میں یہ کہا گیا ہو کہ کسی اہل حدیث عالم نے یہ آپ سے کہا ہو کہ عامی پر بھی تکلیف ضروری نہیں ہے. ایک عام انسان جس کو اسلام ارے ہاں عامی بولنے کے بعد آپ کو اس کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں تو جس کو کچھ نہیں پتا تو وہ بھی تقلید نہیں کرے گا، ایسا کچھ اہل حدیث عالم نے. اچھا میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ کے یہاں عامی کے لیے تقلید کی بھی اجازت نہیں ہے یا ہے؟ یہ دونوں باتیں اس صورت میں ہوں گی جب ہمارا فاتحہ خلف الامام والا چیپٹر کلوز ہوگا. اچھا تو ابھی میں نے کل آپ کے ذمہ ایک چیز دے رکھی تھی جو آپ نے خود اپنے ذمہ فرض کر لیا تھا کہ میں اس کا جواب دوں گا اس حدیث پاک کا، اور آپ نے اس کی سند مجھے پیش نہیں کی اب تک. تو آپ کو چاہیے تھا کہ جوہلا سے بات کرنے کے بجائے اپنے علماء سے رابطہ کرتے ہیں آپ اور اس حدیث کے حوالے سے آپ معلومات حاصل کرتے ہیں. نہیں میں بالکل میں آپ کی بات کو سنجیدگی سے لے رہا ہوں اور میں ہمارے علماء کی طرف رجوع کروں گا اور سورہ فاتحہ کے تعلق سے جو روایت ہے اس میں جو. اور رہی ایک بات اور پتہ کر لیجیے گا چونکہ موضوع فاتحہ امام پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کا ہی ہے کہ ایک طرف تو حدیث پاک کا یہ حکم ہے کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوتی جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، اور ایک طرف اللہ قرآن میں فرما رہا فقرؤوا ما تیسر من القرآن، قرآن جہاں سے یاد ہو پڑھو.
تو اس میں تو اللہ تعالیٰ نے مطلق حکم فرما دیا، پھر سورہ فاتحہ ہی کیوں؟ قرآن میں تو 114 صورت ہے نا، کہیں سے بھی پڑھی جا سکتی. سورہ فاتحہ کی تفسیر موجود ہے نا، خاص سورہ فاتحہ. لیکن قرآن اور حدیث میں ظاہری ٹکراؤ ہو تو کیا کیا جائے؟ قرآن تو کہہ رہا فقرؤوا ما تیسر من القرآن، قرآن جہاں سے یاد ہو پڑھو. ہاں، قرآن اور حدیث میں اگر حدیث نبوی میں ٹکراؤ ہو رہا ہے تو تطبیق دیں گے، دونوں کو کیا کریں گے؟ تکلیف دیں گے، تطبیق دیں گے. تفدیق. جی جی. اچھا، وہ سے الگ ہے، فا الگ ہے. جی تھوڑا مخارج پر بھی دھیان دیجیے. ہاں، آپ جو ہے فلوئنسی جانتے ہیں، ہم فلوئنسی نہیں جانتے. نہیں تو ٹھیک لو نا، جب اس میدان میں اترے ہو اور ماشاءاللہ سنجیدہ مزاج ہے آپ کا، تو کوئی بری بات نہیں ہے سیکھنے میں. جی، تو تجویز دیں گے. تو اور یہ جیسے وہاں عموم ہے، آپ نے کہا تو 114 صورتوں میں سے کوئی بھی صورت پڑھنا ہے. کیونکہ یہاں پر جو ہے حدیث کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنے کی تاکید آئی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ ہی مطلب خاص ہے. تو ہم نے تو کہا نا کہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے. ہمارے نزدیک کس نے کہا کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جائیں گی؟ لیکن وہ حکم ہوگا امام اور منفرد کے لیے. ہاں، تو لیکن جب وہ پیچھے ہوگا امام کے، تو اس صورت میں اس کو جو ہے نا سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی ہے. اب رہا وہ حدیث پاک جو آپ نے عبادہ بن صامت والی صحیح بخاری کی پیش کی تھی، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، تو اس میں کل ہماری آپ کی بحث ہو چکی ہے کہ وہاں پہ لا ذات صلاۃ کے نفی کے لیے نہیں ہے. ورنہ آپ کو معلوم ہے صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ فرمایا خداج ثلاثہ، اس شخص کی نماز نامکمل ہے، نامکمل ہے، نامکمل ہے جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. تو ایک طرف تو مطلق نماز کی نفی ہو رہی، دوسری طرف جو ہے اس کے ناتمام ہونے کی بات ہو رہی ہے. تو پہلے یہ تو کنفیوژن دور کرو کہ نماز ناتمام ہوتی ہے یا ہوتی ہی نہیں ہے. اور دوسری بات، آپ جب تک اس حدیث پاک کا مجھے خلاصہ نہیں پیش کریں گے کہ میرے جو روایت کیونکہ یہاں پر امام کے پیچھے پڑھنے والی حدیث ہے، اور یہ عبادہ بن صامت کی حدیث سے زیادہ آپ کے مسلک کو تائید پہنچانے والی حدیث ہے. یہ جو ہے مطلب، اور یہ بھی حدیث عبادہ بن صامت کی ہے. آپ کو معلوم ہے کون سی؟ جو کل آپ مجھے پیش کر رہے تھے. جی، اس کے راوی کون ہے پتا آپ کو؟ ابھی ذہن میں نہیں پڑا تو ہم ابھی. ارے عبادہ بن صامت کی حدیث ہے بھیا. ہاں میں سمجھ رہا ہوں. ہاں، لیکن آپ کو شاید یہ نہیں معلوم کہ ان سے جو روایت کی ہے وہ محمد بن اسحاق نے کی ہے. اچھا. اور اس کے اوپر علماء کی شدید جرحیں موجود ہے، خاص طور سے تہذیب التہذیب جلد 9 صفحہ 41 اور علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی میزان الاعتدال جلد 3 صفحہ 310 دیکھ لیجیے گا. اور خود کیا حکم لگایا ہے ان پر؟ آپ کو ابن تیمیہ کا حکم بتاؤں کیا لگایا انہوں نے؟ علامہ ذہبی کا بتائیں، کیونکہ وہ سب سے نزدیک مستند اور معتبر محدث ہیں، اسماء الرجال فن رجال کے ایک بڑے امام مانے جاتے ہیں. ہاں، تو انہوں نے ہی محمد بن اسحاق پر سخت حکم لگایا ہے کہ یہ حدیثیں گھڑتا ہے، یہ حدیثیں گھڑتا ہے، ایسا کہا گھڑتا ہے. جی ہاں. اور دوسری بات، جو فتاوی ابن تیمیہ جلد 23 صفحہ 286 پر ابن تیمیہ نے اسی حدیث کے متعلق ایک لمبا چوڑا تبصرہ کیا ہے. جی. وہ خود لکھ رہے ہیں کہ یہ حدیث ائمہ حدیث کے نزدیک بہت سی وجوہ سے معلول ہے. امام احمد اور دیگر ائمہ نے اس کی تضعیف کی ہے. اب امام احمد بن حنبل سے جس کی تضعیف ثابت ہو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آگے آپ کے علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ اس حدیث کے ضعف پر دوسری جگہ تفصیل سے لکھا گیا ہے اور بیان کیا گیا ہے کہ حدیث صحیح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ ام القرآن کے بغیر نماز نہیں. یہی حدیث صحیح ہے، بخاری مسلم میں مروی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو حدیث آپ پیش کرتے ہیں نا کہ وہ نماز فجر کا واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد فرمایا کہ مجھ سے قرآن کے بارے میں کیوں جھگڑا کیا جا رہا، کیوں منازعات کی جا رہی ہے. تو نماز میں جب میں بلند آواز سے قرأت کروں تو کچھ نہ پڑھا کرو سوائے ام القرآن کے. حدیث پوری پڑھی آپ نے، تو یہاں سے آپ کے مسلک پہ یہ مار پڑ رہی ہے کہ سیدھی نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھا جائے، کیونکہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ بلند آواز سے جب قرأت کروں تو کچھ نہ پڑھا جائے. اور دوسری بات، سب سے مزے کی بات آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ عبادہ بن صامت سے جو روایت کی گئی ہے یہ حدیث، اس میں بعض شامیوں نے غلطی کی ہے، اور اس کی اصل یہ ہے کہ عبادہ بن صامت
بیت المقدس کے امام تھے، اور یہ بات امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کی انہوں نے کہی تھی، نہ کہ یہ حضور کا ارشاد ہے، یہ حدیث مرفوع ہے نہیں بھیا جی، لیکن راویوں کو اشتباہ ہوا اور انہوں نے حدیث موقوف یعنی عبادہ بن صامت کے قول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول سمجھا. تو پہلے اسے قول رسول تو ثابت کرو. یہ علامہ ابن تیمیہ نے کہا ہے. ابن تیمیہ میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 286 ہے. اچھا، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ محمد بن کیا نام ہے؟ محمد بن اسحاق، جنہوں نے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث روایت کی ہے. تو تمام جو ہے محدثین کے نزدیک یہ راوی جو یہ صنعت میں جو راوی آ رہے ہیں محمد بن اسحاق، یہ بال اتفاق ضعیف ہیں. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، تمام کے نزدیک ضعیف ہونا ضروری ہے؟ تمام کے نزدیک نہیں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں. نہیں، تو پھر ایسے تو اسلام کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس پہ تمام کا اتفاق ہو. حتیٰ کہ کلمہ شریف پر تمام میں اتفاق نہیں کیا. اہل تشیع نے اپنا کلمہ الگ نکال لیا، علی ولی اللہ وسیع و رسول اللہ خلیفۃ و بلا فصل. یہاں سے ہی تو ہم موقع فراہم کرتے ہیں کسی کو سمجھنے کا. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو، آپ نے کہا مجھ سے کہ علامہ صاحبی بہت بڑے امام ہے، ہاں جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام ہے. جب وہ اس کی تجریح کر رہے ہیں، اور ابن تیمیہ خود جو آپ کے مسلک کے شیخ الاسلام ہے، اور آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ خود امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل نہیں ہے. جی مطلب علامہ ظاہری جہری نماز میں قائل نہیں ہے. بالکل، یعنی ان کا مطلب جہری نماز میں قائل نہیں ہے اور سری میں قائل ہے. ہاں، انہوں نے ان کا جملہ میں نے اردو میں یہ پڑھا ہے کہ علامہ ابن تیمیہ کے تعلق سے پڑھا ہے میں نے کہ وہ اگر امام کی قرأت سن رہا ہو تو آپ لوگ تو ہر نماز میں پڑھتے ہیں. جی، ہر نماز میں پڑھتے ہیں ہم. تو پھر جو دلیل آپ سری نماز میں پڑھنے کی دے رہے ہیں، اس کی تو یہ حال ہے کہ اس کو خود ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ قول عبادہ بن صامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے. یہ تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ میں آپ سے میں نے آپ سے جو سوال کیا کہ بال اتفاق، میں کیا کہہ رہا ہوں بال اتفاق سے مراد کیا ہے آپ کا؟ کہ ہر شخص یہ کہے کہ پر میرا اتفاق ہے. یہ جو بڑے بڑے آپ کے نزدیک ائمہ حدیث ہیں، یہ خود اس کی تضعیف کر رہے ہیں. امام احمد بن حنبل کوئی معمولی درجے کے محدث ہیں، وہ تو محدث ہیں آپ کے نزدیک. بالکل مطلب معتبر ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کس پائے کے عالم ہیں آپ کو معلوم ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، میری بات سن لینا چاہیے، تھوڑا سا میری بات سن جاتے. میں کہنا چاہ رہا ہوں، میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں بیٹھ گئی. جمہور فقہا نے، جمہور محدثین نے اس کے تضعیف ہونے پر حکم لگایا کہ ارے یار تمہیں یہی نہیں معلوم کہ فقہا اور محدثین کہاں لفظ بولو گے آپ؟ یہ جو حدیث آپ نے پیش کی ہے یہ درجہ صحت کو نہیں پہنچتی ہے. آپ جا کر تحقیق کر لیجیے اپنے عالم سے. اچھا، کچھ ایسے محدثین بھی ہیں جنہوں نے محمد بن اسحاق پر کلام نہیں کیا اور اس کو صحیح مطلب اچھا وہ کون ہے ذرا بتائیے؟ جیسے ابھی میں نے نام لیا ابن تیمیہ کا، حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا. کہہ رہا ہوں کہ میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں، میرے علم میں نہیں ہے، میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں. یہ تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ جب یہ بڑے بڑے جبال علم نے اس کی تضعیف کی ہے تو پھر اب اوروں کی کیا حیثیت ہے؟ بات کو اٹھ کر کوئی نامعقول غیر مقلد منہ مار دے کہ نہیں وہ قوی راوی ہے تو اس کے کہنے سے وہ قوی ہو جائے گا. تو پھر ابن تیمیہ کے اس قول کا کیا کہ یہ قول عبادہ بن صامت ہے، قول رسول اللہ نہیں ہے. پہلے اسے رسول اللہ کا قول تو ثابت کروا. دیکھیے کیا ہم مانا کہ جو ہے علامہ ذہبی جیسی مجھے ایک بات بتائیے، جب کل آپ نے مجھ سے بات کی تو اس حدیث پہ تحقیق کیوں نہیں کی آپ نے؟ نہیں بات نہیں مانا کہ ایک یہاں پر علامہ ابن تیمیہ ہوا ہے، اور علامہ ابن تیمیہ تو خیر آپ کے نزدیک معتبر نہیں، مگر جہاں تک علامہ ذہبی ہیں، علامہ ذہبی تو مستند ہیں، معتبر ہیں. علامہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت ہی بڑی شخصیات ہیں، اس طرف ہیں. اگر میں یہ کہہ رہا ہوں چلو مانا کہ یہاں پر یہ تمام لوگ جو ہے کہہ رہے ہیں، یہ حضرات کہہ رہے ہیں کہ یہ محمد بن اسحاق جو ہے وہ صحیح افراد ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دوسری طرف کچھ ایسے محدثین بھی ہوں گے جن پر امت کا اتفاق ہوگا، وہ ایسے ہوں گے. تو آپ ایک کام کیجیے نا. نہیں ہاں چلیے میں سمجھ گیا آپ کی بات. ہاں ذرا ان حضرات کے اسماء اور ان کے اقوال اور وہ حوالے پیش کریں تو آپ جیسے بھی میں نے آپ کو پیش کیا. جی بالکل. ابھی میں بالکل میں آپ کو اس بارے میں جو ہے نا تفصیل سے تحقیق کر کے پوری طرح سے معلومات سے رجوع کرتا ہوں، کتابوں کا مطالعہ کر کے پھر میں آپ سے رجوع کرتا ہوں اس مسئلے میں، اور میں دیکھتا ہوں کہ محمد بن اسحاق پر اور
مطلب کن کن محدثین نے جرح کی اور کن لوگوں نے کہا ہے کہ اس حدیث کے سند میں بھی اضطراب ہے محمد بن اسحاق کی وجہ سے، اور متن میں بھی اضطراب ہے، جی سند و متن دونوں مضطرب ہے۔ اچھا، اگر میں یہ حق کی علماء محققین نے تضعیف کی ہے، اور دوسری بات عبادہ بن صامت کا قول ہے حدیث یہ حدیث مرفوع نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تینوں بات، اور آپ کو کل بھی میں نے کہا تھا کہ آپ اس کو سمجھ لائیے۔ اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں تو مجھے بھی 24 گھنٹہ فون آتے ہیں مجھے۔ جی، عبادہ بن صامت والی روایت پر تو ہم بات کریں گے، مگر یہ جو بخاری کی روایت ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، تو اس میں جو ہے یہ من جو ہے، میں صرف مطلب جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے، میں آپ سے بحث نہیں کرنا، یہ جو من ہے اس میں یہ عموم کا تقاضا کرتا ہے، الا ہے کہ کوئی ایسی دلیل ہو جو اس کو عموم سے خارج کر دے، یہ اصول ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ نہیں آپ بولتے رہیے۔ ہاں، تو میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ، من جو یہاں پر میں عربی سے واقف نہیں ہوں، میں آپ سے سیکھنا چاہ رہا ہوں۔ من جو ہے میں نے جو سیکھا علماء سے وہ یہ ہے کہ من جو ہے وہ عموم کا تقاضا کرتا ہے، الا یہ کہ کوئی قرینہ ہو جو اس کو مطلب عموم سے خارج کر دے۔ تو کل یعلم من فی السماوات، تو آسمان و زمین کا غیر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو من یہاں عموم کے لیے ہے۔ اس طرح سے جہاں جہاں من آیا عربی میں، قرآن میں، احادیث میں، تو وہاں عموم کے لیے ہوگا، اور الا یہ کہ کوئی ایسی دلیل ہو جو اس کو عموم سے خارج کر دے۔ تو سورہ فاتحہ کے تعلق سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں من جو ہے عموم ہے، یعنی یہ منفرد کے لیے بھی ہے اور مقتدی کے لیے بھی ہے، مسافر کے لیے بھی ہے اور مقیم کے لیے بھی ہے، چاہے نماز سری ہو یا جہری ہو، یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے، تو آپ اس بارے میں کچھ بتائیں ذرا۔ اس بارے میں میں نے بہت پہلے جب میں نے بحث کی تھی تو اسی وقت بتایا تھا کہ یہ جو من کی عمومیت ہے، جی، یہ عمومیت کی تصریح اللہ نے کی ہے یا رسول اللہ نے کی ہے؟ پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں، کیونکہ آپ اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جس پہ اللہ اور رسول کے ارشاد کے بغیر کوئی بات نہیں کہی جاتی ہے۔ یہ من کی تعمیر نکالی کہاں سے آپ نے؟ مجھے یہ پوچھنا تھا، اس کا جواب ہی نہیں ملتا، اور آپ کہتے ہیں من عموم کے لیے، من عموم کے لیے، جبکہ اس حدیث پاک کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو کئی احادیث ایسی ہے جو درجہ صحت کو پہنچی ہوئی ہے، نہ سند میں اضطراب ہے نہ متن میں اضطراب ہے، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کی سخت ممانعت ہے، اور کبار صحابہ کرام سے بھی یہ اقوال موجود ہے، کبار صحابہ سے۔ تو یہ من کی تعمیم کہاں سے کرتے ہیں آپ؟ جہاں سے مطلب آپ نے لی، آپ فقہا سے سمجھتے ہیں نا، کسی بھی چیز کو فقہا سے سمجھتے ہیں نا، تو لفظ کے معنی فقہا سے سمجھے جاتے ہیں کہ جو مطلب ارے بھائی فقہا کیا ہیں، ادبا کیا ہیں، اور اہل لغت کیا ہیں، سب کے محدثین کیا ہے، سب کے طبقات کو جدا رکھیے، آپ سبھی کو ایک ساتھ کر رہے ہیں۔ جی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں اہل لغت کی طرف رجوع کرنا ہے یا فقہا کی طرف رجوع کرنا ہے یا محدثین کی طرف رجوع کرنا ہے؟ تو لفظ من کی تعمیم کہاں سے لیا آپ نے؟ محدثین سے لیے کیا؟ میں نے فقہا سے اس کو سمجھا، مطلب ہمارے کون سے فقیر سے سمجھا آپ نے؟ بتائیے تو ذرا حوالہ دیجیے۔ اچھا، میں اگر غلط کہنا تو آپ کی وضاحت کریں۔ ابھی آپ نے کہا کہ میں نے فقہا سے سمجھا ہے، جی، تو آپ اتنا جھوٹ باندھ دیتے ہو فقہا پہ، جیسے عبادہ بن صامت کے قول پر رسول اللہ کا قول کہتے ہوئے بھی آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ صحابی کا قول آپ رسول اللہ کا قول کہہ رہے ہیں۔ میں نے جھوٹ نہیں باندھا، میں سنجیدہ گفتگو کر رہا ہوں آپ سے۔ نہیں، میں بھی وہی کہہ رہے ہیں، آپ کے مولوی جھوٹ باندھتے ہیں، آپ کیا باندھو گے؟ آپ تو بس ان کی اندھی تقلید میں مست ہو، آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ بیچارے آپ کو لے کر کہاں جا رہے ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا مذاق ہو رہے ہیں آپ، اچھا میری بات، اور اس کے پہلی والی کا ہم لوگ۔ من جو ہے وہ عموم کے لیے ہوتا ہے۔ میں نے آپ سے وہی تو پوچھا کہ اس من کی تعمیم کس نے کی ہے؟ تو آپ بتائیں، چلے کہ آپ بتائیں۔ عجیب بات ہے، ایک چیز کا دعویٰ آپ کریں گے دلیل میں دوں گا، جس کا دعویٰ میں کروں گا دلیل اس کی میں دوں گا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ من جو ہے عموم کے لیے ہوتا ہے، اللہ کہ کوئی ذات، کوئی ایسا قرینہ، کوئی ایسی دلیل ہو جو اس کو عموم سے۔ تو یہ بات کہاں درج ہے یہ پوچھ رہا ہوں میں آپ سے، تو وہ نہیں بتا رہے ہیں آپ۔ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ اصول میں یہ بات موجود ہے کہ نہیں؟ کس اصول میں؟ یہ کس اصول کے تحت آتا ہے؟ تو آپ بتائیں نا مجھے۔ لے لیجیے پھر میں ہی بتاؤں۔ تو پھر آپ نے لفظ من سے تعمیم کا دعویٰ آپ کریں گے۔ ہلو، کہہ رہا ہوں آپ سے، آپ مجھے سکھائیں نا، مطلب بتائیں تو صحیح، تاکہ میں اس کو سمجھنے کی کوشش کروں۔ بھائی آپ جو بتائیں، پھر مطلب من، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ بتائیں کہ من جو ہے عموم کے لیے نہیں ہوتا، اصول کیا ہے اس بارے میں، کیا ہے من کو؟ جیسے میں نے کل بتایا آپ کو کہ لفظ لا ہمیشہ مطلق نفی کے لیے نہیں آتا، کبھی کبھی وہ نفی صحت کے لیے بھی آتا ہے، نفی کمال کے لیے بھی آتا ہے، ایسے ہی لفظ من ہمیشہ تعمیم کے لیے نہیں آتا ہے۔ اور اس سے جو آپ تعمیم ثابت کر رہے ہیں نا،
हेलो, हाँ ये हजरत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सही बुखारी वाली रिवायत से जो आप तामीम साबित कर रहे हैं, तो उसकी तामीम आपको साबित करनी पड़ेगी कि मुझे साबित करनी पड़े? तो ये कह रहे हैं कि हदीस पाक सही भी है, उसका हुक्म इमाम मुनफरिद के लिए है, इसका हुक्म मुक्तदियों के लिए नहीं है। अभी जैसे आपने मुझसे कहा फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान वाली जो हदीस पाक है, आयत करीमा है जी, हाँ, उस आयत करीमा और हदीस पाक में टकराव हो तो हम लोग क्या करेंगे, हुस्न तत्बीक पे काम लेंगे। हुस्न तत्बीक यानी ऐसी तदबीर करेंगे जिससे हदीस और कुरान का ज़ाहिरी टकराव खत्म हो जाए। बिल्कुल, समझे? जी। तो उसी तरह जब दो अहादीस में टकराव हो तब क्या करेंगे? जी, तब भी हुस्न तदबीक करेंगे ना। हाँ, बज़ाहिर टकराव हो तो तदबीक देंगे उसमें। तो अब बज़ाहिर टकराव नहीं है, कल मैंने सुनन नसई वाली हदीस पेश करी। नहीं, मुझे आप पहले इसको तो बताएं, इसको तो समझाएं पहले। ये जो मन है कुरान न पढ़ा जाए, नहीं, और वो आयते करीमा को आपको क्यों नहीं हाथ लगा रहे? इसको फरमारा वर्दा को नहीं हजरत, मैं ये कह रहा हूँ मुझे सिर्फ इस बारे में थोड़ा बताएं, आप ये जानकारी दें मुझे कि यहाँ मन जो है, जैसे आपने कहा ला कभी सेहत के लिए आता है, कभी कमाल के लिए आता है, तो ला जो है हमेशा सेहत के लिए होता है, इल्ला ये कि कोई दलील हो जो इसको सेहत से कमाल की तरफ फेर दे। ये उसूल मैंने पढ़ा है, तो मैं ये उसूल को मैंने सही पढ़ा है कि गलत पढ़ा है, इतना बता दें आप मुझे सिर्फ। मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरे जिम्मा ये बात बताना नहीं है कि आप जो दावा कर रहे हैं उसकी दलील है कहाँ पर मौजूद। नहीं तो आप इससे इत्तेफाक करते हैं कि नहीं? जो मैंने यानी दोनों बातें आप तस्लीम करते हैं ना कि ला नफी सेहत के भी लिए आता है, नफी वजूद के लिए भी आता है, दोनों बातें आप। हाँ, मैं बता रहा हूँ, मैं दोबारा मेरी बात सुन रहे हैं, हो सकता है रिकॉर्डिंग हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि ला सेहत नहीं, आपकी हमेशा रिकॉर्डिंग ही होती है, बात मैं आपको बता दूं। और कल जो हमने डाला ना रिकॉर्डिंग, उसका मकसद आपको गालियां खिलवाना नहीं था। वो कम दिमाग लोग हैं जिन्होंने आपको गालियां दी। हाँ हजरत, आप मुझे कोई गालियां दे, मुझे कितना भी कर ले, मैं इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है मुझ पर कि मैं कभी गुस्सा नहीं होता किसी बात पर। और अभी आपने बताया कि आपके हम जमात लोग ही आपको गालियों से नवाज रहे हैं। बिल्कुल, अरे बहुत गालियां दी उन लोगों ने, मैंने मगर आपको किसी बरेलवी ने गाली नहीं दी होगी? सब नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। तब तो मेरी गुफ्तगू से आदिल रजा साहब से मेरी बात हुई है, मौलाना नक्शबंदी साहब से मेरी बात हुई है। कौन मौलाना नक्शबंदी? बहुत ही संजीद मौलाना गुलाम नक्शबंदी साहब। कभी कल बात हुई है? 2-3 मरतबा बात हो चुकी है, हालांकि अभी इस बारे में मतलब बहस नहीं हुई उनसे कभी, हालांकि अच्छी संजीदा गुफ्तगू हुई है। मसरूफ रहे हैं हमेशा, जब भी बात हुई वो मसरूफ रहे हैं। हाँ, अलबत्ता मौलाना जो है आदिल रजा साहब हैं, उनसे मेरी बात हुई है बशर नूर और बशर पर। तो वो अभी वो बात अभी मतलब पेंडिंग है, मतलब अभी वो पूरी तरह से मतलब खुलासा नहीं हुआ है, अभी चल रही है गुफ्तगू, मगर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही संजीदा गुफ्तगू हो रही है बगैर किसी लान तान के। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, मन जो है और ला जो है वो सेहत के लिए होता है, इल्ला है कि कोई ऐसी दलील हो जो इसको कमाल की तरफ फेर दे। ये जो मैं कह रहा हूँ, ये जो उसूल बयान कर रहा हूँ, ये उसूल में मैं सही हूँ या गलत हूँ, ये जानना चाह रहा हूँ आपसे। ये उसूल है, ऐसा ही है और है। और ज़ात सलात की नफी के लिए भी आता है, सलात की नफी के लिए भी आता है। जब दोनों बातें तो दोनों इस्तेमाल आते हैं। तो दूसरी बात, आप इस मन की जो तामीम कर रहे हैं, हेलो, तो इसमें कोई भी नमाजी खाली नहीं है आपके नजदीक इससे। जी, कोई भी नमाजी खाली का क्या, जिसमें इमाम के पीछे कुरान पढ़ने से, मुतलक कुरान पढ़ने से, बिला तफसीर, जी बिला तफसीर मुतलक कुरान पढ़ने से मना किया गया है। जैसा कि खुद सूरह आराफ की आयत 204 नंबर की आयत करीमा जो मैंने अभी पढ़ी। और आप क्या नहीं कह सकते कि ये आयत करीमा नमाजी नमाज में कुरान के लिए उतरी है? जैसा कि इमाम फखरुद्दीन राजी शाफईउल मजहब है, वो खुद इसका इकरार कर रहे हैं कि नमाज में कुरान पढ़ने के हवाले से उतरी है। तो फिर अहादीस होते हुए, आयत करीमा होते हुए, तो इस लफ्ज की तामीम जब आप कर रहे हैं तो ये किस उसूल की किताब में दर्ज है, ये आप बताएंगे कि मैं बताऊंगा? तो मैं आप तो बताएंगे, फिर मैं थोड़ा समझ रहा हूँ। आपने सवाल मुझसे किया कि आप ये किस उसूल, और आपने वो सारा के सारा गोल गप्पा समझ के खा लिया कि वो हदीस से बात जिस पर कल से आज तक हमारी बहस होनी थी। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अभी आपने कहा कि ये जो इस रिवायत पर मतलब ज़ईफ है, ये रिवायत मोहम्मद बिन इसहाक़ की वजह से ज़ईफ है, ठीक है ना? आपके बताने के बाद तो अब मुझे पता चला ना, इससे पहले तो मैं, फिर आप कल से अब तक क्या कर रहे थे? ये तो गलत बात हो गई यार। कल आपकी मेरी बात हुई और बात ये हुई थी कि हम आप रोजाना बात करेंगे। हाँ सुनिए तो सही, आपके इससे कबल कि आप मुझे ये रिवायत बताते, मेरे इल्म में अब तक किसी भी देवबंदी या बरेलवी आलिम की गुफ्तगू में ये बात सामने नहीं आई थी कि उन्होंने उबादा बिन सामित वाली जो रिवायत, फजर वाली जो रिवायत है, उस पर ज़ौक़ का हुक्म लगाया है। ये बात मेरे, और साथ साथ में दूसरी बात भी कही आपने, मैंने ध्यान नहीं दी। कौन सी? मैंने अभी 3 बातें कही है उस हदीस के हवाले से। नंबर 1 की
इस्तिराब है। नहीं, इज़्तिराब तो छोड़िए। हाँ, मोहम्मद बिन इसहाक ने जो इसको रिवायत किया उबादा बिन सामी से, मोहम्मद बिन इसहाक ज़ईफ है, जी उसकी तज़ईफ आपकी अल्लामा इब्न तैमिया ने और हाफिज शमसुद्दीन अबू अब्दुल्ला अज़्ज़ाहबी रहमतुल्लाह अलैह ने की है, ठीक है। जी दूसरी बात, वो रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि जब नमाज जहरी पढ़ूं तो मेरे पीछे कुरान ना पढ़ा करो। ये हदीस आपके मजहब के खिलाफ भी है, क्योंकि आप लोग जहरो सिर्फ दोनों के अंदर कुरान पढ़ते हैं इमाम के पीछे। जी। और तीसरी बात यह है कि ये उबादा बिन सामित का अपना कौल है, रसूलुल्लाह का कौल नहीं है। तो ये तीनों बातें आप मुझे इसका खुलासा कब करेंगे, क्योंकि आपने इससे इस्तिदलाल किया है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो भी कहा कि ये जहरी नमाज में सूरह फातिहा पढ़ने के ताल्लुक से, जहरी नमाज में सूरह फातिहा पढ़ने के ताल्लुक है कि मैं जहरी नमाज में सूरह किरत ना करूँ, ये बात कह रहे हैं ना। तो जी, हदीस के अल्फाज क्या हैं? हदीस के अल्फाज क्या हैं? हदीस आप तो कह रहे थे कि मुझे याद है। वो फजर वाली रिवायत के अंदर ये लफ्ज़ मौजूद है, जहरी नमाज में ना करो, ऐसा है फजर वाली रिवायत में। मैं इसको देख लेता हूँ, चलिए मैं अभी, चूंकि मेरा भूल रहा हूँ मैं, तो मुझे दोबारा देखना होगा इसके अल्फाज क्या हैं पूरे। कहाँ देखा था आपने ये हदीस, आपको याद है ये हदीस है कहाँ? ये फातिहा खल्कुल इमाम पर जो किताबें लिखी गई हैं हमारे उलमा की तरफ से, उसमें मतलब पढ़ा हूँ इसको। और जो कुरान है मौलाना जूनागढ़ी साहब का, जो सऊदी से छपता है, उसके अंदर शुरू में जो है सूरह फातिहा पर एक छोटा सा मतलब बहस की गई है, इसमें ये रिवायत को भी लाया गया है और उसकी रिवायत को जो है बिल्कुल सही करार दिया गया था। हाँ, तो वहाँ से भी मैंने ये रिवायत पढ़ी है, तो मैं दोबारा इसको देख लेता हूँ कि इसके अरबी से इसका सही तर्जुमा क्या हो रहा है ना, देख लेता हूँ इंशाल्लाह। तो कब देख कर बताएंगे आप? हाँ हज़रत, अभी तो ऐसा कहाँ हम निकले जा रहे हैं, कहाँ हम भागे जा रहे हैं, जिंदगी। मैं पूरी हदीस पढ़कर सुनाऊँ आपको? जी जी बिल्कुल। या मिशकात है आपके पास? थोड़ा क्या है? मिशकातुल मसाबी है। जी जी बोलिए। नहीं, मेरे पास नहीं है किताबें। उबादा बिन साबित से मरवी है कि हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ रहे थे, आपने किरत की तो आप पर किरत दुश्वार हो गई। अब आप अपनी याददाश्त को ताज़ा कर लीजिए। जी। पर जब नमाज से फारिग हो गए तो फरमाया, शायद तुम अपने इमाम के पीछे किरत करते हो। हमने जवाबन अर्ज की, हाँ या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम। आपने फरमाया, ऐसा न किया करो सिवाय सूरह फातिहतुल किताब के, क्योंकि उसकी नमाज नहीं जिसने उसे नहीं पढ़ा। रिवायत किया इसको अबू दाऊद, तिरमिजी और नसई ने। अबू दाऊद की एक रिवायत में है कि आपने फरमाया, मैं भी कह रहा था कि मुझे कुरान में मुझसे झगड़ा किया जा रहा है, बस जब मैं बुलंद आवाज से किरत करूं तो कुछ ना पढ़ा करो सिवाय जी हज़रत। मैं हदीस पढ़कर सुना रहा था, आपने फोन ही काट दिया यार। नहीं, कट गया कॉल, हो सकता है नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम, कट गया कॉल। ऐसा ये दुरुस्त बात नहीं, मेरा कॉल एक्चुअल में रिकॉर्ड होता है। जी हाँ। अब मैं ये नहीं करूंगा कि भाई ये भाग गए, कॉल काट दिया। नहीं बिल्कुल बेफिक्र रहिए आप मेरे साथ। मैं अभी एक काम कीजिए आप, मैंने कॉल नहीं काटा आपका। मुझे जो है ना, मुझे भी फोन कॉल फ्री, शायद आपको भी फ्री ही होगा ना? हाँ बिल्कुल। हाँ, तो आप, हम लोग रोजाना किस्तों में बहस करते हैं। आप उस हदीस पाक की मुझे पूरी डिटेल ला दीजिए जिसमें आपने कहा सूरह फातिहा पढ़नी चाहिए। उबादा बिन सामित वाली ये दूसरी रिवायत है जी जिसमें साहबा रसूलुल्लाह के पीछे पढ़ रहे थे। क्योंकि मैं और हाँ बोलिए। नहीं बोलिए कुछ नहीं, बस उसकी डिटेल ला दीजिए, तफसील से बात करते हैं। फिर ये जो रिवायत है इस ताल्लुक से भी आप थोड़ा बताएंगे मुझे। मन जो होता है वो उम्म के होता है, इल्ला कि कोई करीना हो जो इसको उम्म से खारिज कर दे। नहीं वो हेलो जी, वो तो मैं इसलिए भी नहीं बताऊंगा। मैं तो बता भी दूं, मुझे कोई मसला नहीं है बताने में। लेकिन जब इतनी इस कदर अहादीस मौजूद है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद गिरामी मौजूद है, तो फिर उसके बाद ये खींच तान के मन की तामीम करना, इससे हर फर्दो बशर को इसमें दाखिल समझना, ये जहालत की ऊंचाइयों पर आप लोग कायम है। क्यों ऐसी जहालत कर रहे हो कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद गिरामी मौजूद है तो फिर उसके बाद क्यों आप डटे हुए इस पर? और मन की तामीम आप साबित कीजिए कि ये मन से कोई खारिज नहीं, हत्ता कि इमाम, मुनफरिद, मुक्तदी। हम तो इमाम और मुनफरिद दोनों के लिए कह रहे हैं, और मुक्तदी को इसलिए खारिज कर रहे हैं कि अहादीस करीमा मौजूद है इस सिलसिले में। तो ये बस गोया हमारे यहाँ की जो अहादीस है हमारे मौक़िफ़ की, वो पढ़ी है आप लोगों ने? जी, आपने पढ़ी होगी ना? नहीं मतलब ज्यादा नहीं पढ़ा है, कुछ पढ़ा है।
ज़्यादा नहीं पढ़ते। तो क्यों, ये क्या बात है, एक तरफा मुताला करते हैं? हम भी तो आपकी किताबों का मुताला करते हैं ना। हमारे उलमा करते हैं, हम अपने उलमा के जो है पैरवी कर रहे हैं, हमें मतलब। अच्छा, आप मौलवियों की पैरवी कर रहे हैं। अब वो इरशाद गिरामी का क्या हुआ, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, वो उलिल अम्र मिनकुम भी तो है। तो वो उलिल अम्री मिनकुम ये चौड़ा चमार मौलवियों के लिए 14वीं सदी के। हाँ, अच्छा, तो अब इसमें भी जो है मुज्तहिदीन ही खास हैं ऐसा? नहीं, मुझे बताइए ना कि इसमें ये चौड़ा चमार मौलवी मुराद है। जब हम लोग ये आयत करीमा मौजूद पढ़ते हैं तो कहते हो इससे बादशाह ने इस्लाम मुराद है, खुलफा मुराद है, और जब तुम्हारी बात आ गई तुम ये 14वीं सदी के मौलवियों की भी पैरवी करने लगे। इससे उलमा और फुकाहा मुराद नहीं है। हाँ, अरे वो हमारे यहाँ मुराद है ना, आपके यहाँ कैसे मुराद हो गए? आपके तो मौलवियों ने लिख दिया कि उससे बादशाह ने इस्लाम, खुलफा इस्लाम और ये सब लोग मुराद हैं। मतलब तमाम लोगों ने ये लिखा है कि कुछ नहीं लिखा। फिर वही बात, तमाम उलमा जिस मसलक से आप ताल्लुक रखते हैं उस मसलक के मौलवियों ने लिखा, और आप कह रहे हैं कितने फराग दिल हो गए कि आप तो 14वीं सदी हिजरी के मौलवियों, 15वीं सदी के मौलवियों की भी तकलीफ कर रहे हो। आप सुनिए, आपने एक बात कही थी कि फोटोग्राफी जो है, फोटोग्राफी को आप जो है जायज नहीं कहते वीडियो बनाने को, तो आप इसको तस्वीर में लेते हैं। तो मैं कहता हूँ कि भाई आपके तमाम बरेलवी उलमा इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि फोटो। मैं क्या कहता हूँ, ये आपके लिए माना नहीं रखता है कि बरेलवी उलमाए उम्मत का इख्तलाफ रहमत है। हमारे यहाँ इस सिलसिले में 2 ग्रुप हैं। एक ग्रुप वीडियोग्राफी को सिरे से तस्वीर नहीं मानता है। उनके नजदीक नफ्से तस्वीर हराम है, कि जो थक जाए, साकित हो जाए, जामिद हो जाए, गैर मुतहर्रिक तस्वीर हो, वो हराम है उनके नजदीक। और वीडियोग्राफी उनके नजदीक चूंकि तस्वीर के हुक्म में नहीं है। और हमारी जो तहकीक है वो यही है कि वीडियोग्राफी तस्वीर ही है, और दलाइल उसके हमारे पास मौजूद है, लेकिन उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। अभी आपने कहा कि मैं ये सब मौलवियों की तकलीदें करता हूँ, आज के जमाने के मौलवियों की पैरवी करता हूँ, और ऐसी अंधी तकलीद करते हैं कि आप दूसरों की किताबों का मुताला भी करना बुरा समझते हैं, जबकि लोगों को आप तहकीक की दावत देते हैं। तो तहकीक एक तरफ मुताले से होती है क्या? ठीक है, इसी तरह से हमारे यहाँ पर भी क्योंकि दलाइल जो हैं, कभी कोई दलाइल कतई होते हैं और कुछ में जन होता है, जहाँ जन होता है वहाँ इख्तलाफ पाया जाता है। तो सूरह फातिहा में भी इख्तलाफ हुआ, फातिहा रफुल यदैन में भी इख्तलाफ हुआ, तलाक पर भी इख्तलाफ हुआ, तकलीफ में भी इख्तलाफ। तो आप ये तो मानने को तैयार है कि दलाइल दोनों तरफ हैं? बिल्कुल मान रहा हूँ, बिल्कुल मान रहा हूँ। और अहनाफ के पास जो दलाइल हैं वो ऐसे उसको सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल। तो फिर ये उन झोला छाप लोगों को समझाइए ना कि जो फेसबुक और व्हाट्सएप पे मुहक्किक बने फिरते रहते हैं। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि दलाइल दोनों तरफ हैं, ये वो उनके नजदीक जो है। और आप तो माशाल्लाह जब 14वीं सदी के मौलवियों की तकलीफ कर रहे हैं, तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, जो जमाने रिसालत से करीब है, हजरात सहाबा की जिन्होंने जियारत की है और इतने बड़े फकीह मुज्तहिद है, कोई उनकी तकलीफ कर ले तो माज़अल्लाह वो जहन्नम का हकदार हो गया क्या? अरे नहीं, मैंने ऐसा कब कहा कि जहन्नम का? वो हम कह रहे हैं ना, तकलीद शख्सी पर जब बात होगी, इस तकलीफ की दावत आप हमें दे रहे हैं, उस तकलीफ पर जब बात होगी तो उस सिलसिले में कुछ बातें आएंगी। पहले अभी फिलहाल तो ये सूरह फातिहा पर कुछ बातचीत हो रही है हमारी। तो सूरह फातिहा आपने आपके जिम्मा था ना जवाब देना, आपने कहा मैं सनद लेकर आऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास पूरा मकतब है, मेरे पास नहीं है। अरे नहीं, मकतब नहीं है, मैं अपनी याददाश्त कितना, आप गलत फहमी में। अभी मैं वीडियो कॉल करता हूँ, मैं चेहरा छुपाता हूँ, आपको बताऊँ मैं इस वक्त कहाँ मौजूद हूँ? जी नहीं, मतलब कि आपके पास अभी फिलहाल नहीं है, मगर आपकी लाइब्रेरी में तो किताबें मौजूद है ना। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा है तो लाइब्रेरी तो रहेगी ना भैया। आप जो है मतलब आप दाई हैं, आप जो है दावत तबलीग आपके जिम्मे हैं, और ये जो है ये काम जो है फर्ज किफाया है, फर्ज ऐन नहीं है। क्योंकि मैं एक तालिब इल्म हूँ तो मैं अभी मालूम करूंगा, हमारे उलमा की तरफ देखूंगा, रुजू करूंगा और उनसे पूछूंगा भाई ऐसी बात। तो आप एक काम कीजिए ना, आप फरीक़े सालिस बनकर उधर की इधर लेकर उधर की उधर पार्सल करने के बजाय किसी मौलवी का ही नंबर दे दीजिए। हाँ, ये भी आपने कहा था कल कि जलालुद्दीन कासमी का नंबर मुझे मिला नहीं है। मैं जलालुद्दीन कासमी का एक ही नंबर मिलेगा, आपको सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह। तो बम्बई में जो है अब्दुल सलाम सलाफी, जी हाँ, आमिर साहब, उनका नंबर तो है, दे दूँ? उनका नंबर दे देता हूँ। दे दीजिए, क्या बड़ी बात है। मुंबई में रहते हैं? जी मुंबई में रहते हैं, ये मेरे ख्याल से मुमरा में रहते हैं गालिब। हाँ तो दे दीजिए उनका नंबर। ठीक है। और व्हाट्सएप पे वो कौन सी ऐसी तोप है कि उनसे बात करते हुए लरस जाऊंगा मैं? अरे बिल्कुल नहीं है, ऐसी मुकाबला थोड़ी ना कर रहे हैं हम इफ़हाम और तफ़हीम करना है ना, हमें समझना है कि भाई अक़रब इलन नुसूस क्या है। तो मैं आप मुझे उनका बजरिए मैसेज कीजिए,
آپ یہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے نہ پڑھنا یہ اقرب النصوص ہے، ہم کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا وہ اقرب النصوص ہے۔ ارے اقرب النصوص ہی نہیں، اقرب الفہم بھی ہے، اقرب فہم جو فہم سے قریب ہو، سمجھ میں بات آتی ہو، ہاں ایک عامی بھی سمجھ سکتا ہے اس کو۔ تو ہمارے نزدیک بھی اقرب الفہم ہے، وہ اقرب النصوص بھی ہے اور اقرب الفہم بھی ہے۔ نصوم کیا ہوتا؟ نصوص کہہ رہے ہو کیا؟ جی اقرب النصوص۔ اچھا نصوص، وہ نصوم سن رہا ہوں۔ اچھا ہاں تھوڑا وہ کیا ہے نا کہ پورا کرو عربی الفاظ نا، جی تو مخارج کی تھوڑی رعایت کیا کرو۔ جی آپ ویسے بھی فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھتے کیونکہ دلائل آپ کے پاس، ویسے بھی آپ لوگوں میں ایسے پاجامہ محقق لوگ ہیں جو بیچارے صبح اٹھنے کے بعد کرتے کی جگہ پاجامہ پہن لیتے ہیں اور فیس بک پر آتے ہیں، اور ماشاء اللہ جو دھینگا مشتی اور جو قیامت بپا کرتے ہیں وہ لوگ، ذرا جا کر دیکھیے سوشل میڈیا پہ جو گند بھری پڑی ہوئی ہے۔ اور جس طرح آپ بات کرتے ہیں تو آپ بھی اپنے لوگوں کو سمجھائیے، اسی انداز میں بات کریں۔ امت مسلمہ بہت سارے مسائل سے دو چار ہیں، سمجھے، اور ہر زمانے میں علماء کا اختلاف رہا ہے ان مسائل کو لے کر، اس کو دین و ایمان کا مسئلہ نہ بنایا جائے۔ دیکھیے میں تو یہ چاہتا ہوں، اور میں جہاں میں رہتا ہوں وہاں پر بھی میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں سب کے پیچھے اور ہر امام کے پیچھے، یعنی جو اہل سنت کے امام ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ بھائی بریلوی بھی جو ہے دیوبندیوں کے پیچھے پڑھیں، علماء نہیں ہم تو قیامت تک نہیں پڑھیں گے، ہمارے یہاں یہ مسائل کا اختلاف اپنی جگہ، لیکن چونکہ تم لوگوں سے عقائد کا اختلاف ہے ہمارا۔ اچھا اب اس بحث میں جانے کے لیے وقت نہیں ہے، بہت لمبا چوڑا ہے، اس کو کسی اور موقع کے لیے اٹھا کر رکھیں۔ اگر آپ کو ابھی شوق کر رہا ہو تو ابھی بھی ہو سکتا، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ نہیں ابھی تو شاید ظہر کا وقت ہو چکا ہے نا قریب ہے، جی ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر بات کرتے ہیں حضرت، انشاءاللہ پھر جیسی موقع اور مجھے عبدالسلام سلفی صاحب کا نمبر دیجئے، اور وہ حدیث کے بارے میں آپ ضرور لے کر آئیے۔ آج کا وعدہ کیا تھا آپ نے نہیں کیا، کل فون لگاؤں میں آپ کو؟ ایسا ہے کہ جب کل بھی ایسا ہے میں وہ وعدہ تو نہیں کرتا کہ بھائی وہ تحقیق کر لوں گا۔ اچھا ٹائم دے دیجئے مجھے آپ، 2 دن 4 دن 8 دن 10 دن، میں اس وقت لگاؤں۔ نہیں کیا مطلب اسی پر بات کر رہے ہیں ہم؟ اس کے علاوہ بھی تو بات کر سکتے ہیں۔ نہیں اس کے علاوہ خیر خیریت ہوگی، مطلب حال چال ہوگا۔ ہاں میں شروع میں جس غرض سے میں نے فون آپ کو کی تھی وہ صرف یہ جاننے کے لیے کی تھی، اور میں چاہتا ہوں کہ تو وہ بحث ہی خارج ہو گئی ہماری، جو بحث چل پڑی ہے، جس کا وعدہ آپ نے کر رکھا ہے وہ پہلے پائے تکمیل کو پہنچے۔ اچھا سنیے نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تو مطلب چل ہی رہا ہے نا، پروسیس میں ہے، تو وہ پروسیس جب کمپلیٹ ہوگا نا تب دوسری بات کریں گے۔ تو وہ غلط مبحث سے کیا ہوتا ہے، ذہن تھوڑا سا میرا وہ ہو جاتا ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ اچھا صرف ایک چیز بہت ہی زیادہ مطلب پریشان کن ہے میرے لیے کہ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ ہے۔ میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کو اس پر ہم لوگ بات کریں گے، میں نے کب انکار کیا، اور اگر مجھے اس میں کمال حاصل نہیں ہوگا تو میں کسی دوسرے عالم کا نمبر دے دوں گا۔ اچھا تو آپ کیوں ٹینشن لے رہے ہیں؟ میں کبھی بھی کوئی وہ بات نہیں کروں گا جو میرے علم میں نہ ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، ہاں اچھی بات ہے ماشاءاللہ۔ لیکن آپ اس حدیث کے بارے میں کب مجھے تحقیق پیش کریں گے؟ دیکھیے جیسے ابھی میں وقت نہیں دے سکتا تھا اس لیے کہ میں ابھی مطلب میرا کیونکہ یہ فیلڈ ابھی رہا نہیں ہے، اور میں بس ایسے ہی مطلب انفرادی طور پہ آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، میں علماء سے رجوع کرتا ہوں اور ان سے معلوم کرتا ہوں۔ یا پھر آپ یہ کہیے کہ میں آپ سے رابطہ نہ کر کے ڈائریکٹ مولانا عبدالسلام صاحب سے اس مسئلے میں بات کر لوں؟ آپ ان سے بھی کریں، اور میں بھی آپ کے راستے میں ہوں، آپ اہل علم سے رجوع کرتے تو اور اچھی بات ہے۔ علماء ہاں نہیں میں ان سے ہی بات کروں گا۔ دیکھیے ایسا ہے کہ جب تک ایک ٹاپک کے لیے، میں واللہ باللہ بتا رہا ہوں کہ میری خواہش ہے کہ وہ دن آئے جب علماء اہل حدیث اور علماء احناف سامنے بیٹھ کر فاتحہ خلف الامام کے مسئلے پر سیر حاصل گفتگو دونوں جانب کی روایات پر بات کی جائے، دونوں جانب کی روایات پر۔ جی وہ عوام کے سامنے، ہماری عوام کے سامنے ہمارے موقف کے دلائل آتے ہیں، آپ کے عوام کے سامنے آپ کے موقف کے دلائل آتے ہیں، اور پھر جب دونوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو عوام بسا اوقات کیا کرتی، انکار حدیث کے فتنے کا شکار ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسے فرما رہے ہیں، کبھی ایسے فرما رہے ہیں۔ وہ لوگوں کو تضاد نظر آتا ہے نا، لوگ وہ ساری باریکیاں نہیں سمجھتے نا۔ جی تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ میں آپ کے علماء سے بات کرتا ہوں، پھر آپ یہاں سے ہٹ جائیے، یا تو پھر آپ وعدہ کر دیجیے یا آپ میری تشفی کریں گے ہر مسئلے۔
نہیں ایسا تو میں نے تو نہیں کر سکتا. اور اگر آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ لفظ آپ سے من کو عمومیت سے خارج کر رہا ہوں, آپ دیکھیے میری آپ سے گفتگو کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میں ایک عقیدہ یہ ہمارا ہے, ایک مطلب پر ایک منہج پر ہم جمے ہوئے. اگر ہم ایک عقیدہ مطلب ہمارا تو ایک عقیدہ ہے کہ آپ کے نزدیک اللہ تعالیٰ ہمارے نزدیک عقیدہ کو میرا آپ کا عقیدہ ایک کیسے ہوا؟ عقائد میں اختلاف کہا نا آپ نے, کیا آپ کے عقائد سے ہمیں اختلاف ہے؟ ہاں مجھے بالکل اختلاف ہے آپ کے عقیدے. تو مسائل کی بات تو بہت, اگر صرف مسائل کا اختلاف ہوتا تو میں آپ کے سلام کا جواب نہیں دیتا. کل تو میں نے دیا, لاعلمی میں دیا, مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ اہل حدیث ہیں. اچھا ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. جی آپ جو ہے مطلب عقیدے میں کیا اختلاف ہے تھوڑا سا؟ ابھی میں نے بتایا نہیں, خدا تعالیٰ کے عرش پہ ہونے پر آپ قائل نہیں خدا کے عرش پر ہونے پر. اچھا, ایک یہ بات ہے. اور دوسری اور ایک کیا, بہت ساری باتیں ہو سکتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کا مسئلہ لے لیجئے, مطلق علم غیب کا مسئلہ لے لیجئے, شفاعت کا مسئلہ لے لیجئے, اختیارات کے مسائل لے لیجئے. یہ بہت سارے مسائل ہیں, لیکن ہماری جس پر بحث ہے اسی پر بات ہو تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ سرے دست آپ کو ان کے دلائل یاد نہیں ہے. میں پورے دعوے اور وثوق کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں. اچھا, یہ عرش والا جو مسئلہ ہے نہیں وہ وہی کہہ رہا ہوں آپ کو. میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں اس بارے میں. اور ریکارڈنگ ایسی ہو رہی ہے, لوگ کل 42 منٹ کا میں نے ڈالا, اسی میں پریشان ہو گئے, کیا اتنی لمبی ریکارڈنگ. اچھا میں مجھے آپ کی پہلی اور یہ ریکارڈنگ مرج کر کے ڈالنا ہے. اچھا سنیے نا, میں اسے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ حنفی حضرات جو ہیں وہ علماء احناف جو ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے ہر جگہ ہے. تو یہ صحیح ہے ایسا کہنا؟ کوئی لوگ کہتے ہیں. دیکھیے ہم لوگ وہ دیوبندی جو ہے نا وہ یہ لفظ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے, اور ہم لوگ حضرت حق تعالیٰ جل شانہ کے لیے جگہ کا لفظ ہی استعمال نہیں کرتے ہیں. اچھا, ہم جب بات آتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندہ مومن کی رضا سے بھی زیادہ قریب ہے. اچھا ہاں اچھا, ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ہر جگہ نہیں ہے, ہر جگہ ہے, فقط عرش پر ہے. آپ لوگ کیونکہ فقط عرش کے قائل ہیں, دیابنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ مانتے ہیں. جی سمجھ میں آئی بات. اور ہم لوگ جو بریلوی علماء ہیں, حنفی برقوی, وہ محتاط گفتگو کرتے ہیں ایسی کہ جس پر سراسر کی گرفت نہ ہو. لیکن یہ سارے مسائل کیونکہ موضوع بحث نہیں ہے اور یہ بہت طول پکڑ جائیں گے. جب آپ دلائل دیں گے تو پھر اس پہ جرا ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ جی بالکل. تو جب جرا ہوں گے تو بات لمبی ہو جائے گی. سرے دست آپ نے کل جس کا مجھ سے وعدہ کر رکھا تھا, جس کے کا حال میں نے آج آپ کو بتایا, افسوس کہ آپ کی پیش کردہ حدیث کا حال بھی آپ کو پتا کہ محمد بن اسحاق کی وجہ سے یہ حدیث میں تضعیف ہے, یہ قول عبادہ بن ثابت ہے, قول رسول اللہ نہیں ہے, اور اس میں فقط سری نماز میں پڑھنے کی اجازت ہے, جہری نماز میں پڑھنے کی بات نہیں. یہ تینوں باتیں میں نے آپ کو بتائی, آپ تحقیق کیجیے مزید اور مجھ سے بات کیجیے. ٹھیک ہے جناب آصف صاحب؟ جی بالکل. ظہر کے اذان کا وقت ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. جی جناب آصف صاحب. جی بولیے سر. تھوڑا سا کام سے. جی بولیے. وہ زحمت دی میں نے آپ کو, میں معذرت چاہتا ہوں. حضرت کیا شرمندہ. اچھا دوسری بات, ابھی مجھے ایک ہمارے بہت ہی دقاق عالم دین ہماری جماعت کے ان کا فون آیا تھا. جی اور وہ بڑے حیران تھے کہ آپ کا انداز گفتگو ماشاءاللہ اتنا سنجیدہ سلجھا ہوا اور بہت معیاری ہے آپ کے انداز گفتگو پر. جی ہاں ماشاءاللہ. دیکھو کہیں آپ کو برا سمجھا جا رہا تو کہیں اچھا بھی سمجھا جا رہا ہے. ارے ماشاءاللہ, چلیے بہت خوشی ہوئی آپ کے جملے سن کر, مجھے بہت اچھا لگا. نہیں واقعی دیکھو اگر آپ جیسے لوگ ہونا تو بات کرنے کا مزہ آتا ہے, اچھا لگتا ہے. اور شیخ سعدی نے کہا نا, تین چیزوں کے بغیر بیکار ہے, علم بے بحث, مال بے تجارت, ملک بے سیاست. تو علم ہے تو بحث ہونی چاہیے, اور اس سے کیا ہے پھر تحقیق کے دروازے کھلتے ہیں. جی بالکل. اچھا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میری آپ کی جو بھی گفتگو ہوگی, آپ نے اب تک مجھے مولانا عبدالسلام سلفی صاحب کا نمبر نہیں دیا. بس ابھی سینڈ کر ہی رہا ہوں میں. اچھا ٹھیک ہے. دوسری بات, وہ مجھے ابھی یاد آیا کہ جو میری آپ اس وقت اذان ہو رہی تھی, میں نے جو فون کاٹا نا, پہلے فون آپ کی جانب سے کٹا, دوسرا میں نے اذان کی وجہ سے کاٹا. اچھا جی. تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو عبادہ بن صامت والی جو پہلی حدیث ہے, ہاں صحیح بخاری کی, لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. جی تو میں چاہ رہا تھا اس پہ ایک پوری گفتگو ہو جائے. آپ نے جو کہا کہ لفظ من
اچھا کی جو تعمیم ہے جی، اسے کوئی خارج نہیں کر سکتا ہے. مطلب کسی اور دلیل، ہاں کسی اور قرینے سے اگر خارج ہو جائے تو، جی ہاں، ورنہ اس کی تعمیم باقی رہیں گی. یہ صحیح ہے کہ من جو ہے ہمیشہ عموم کے لیے آتا ہے. جی جی بالکل. میں یہ بحث ابھی اس لیے مکمل کر رہا ہوں کہ بعد میں پھر آپ خلط مبحث مت کرنا. اچھا ٹھیک ہے. کیونکہ میرا ایک سوال تو آپ کے ذمہ کل سے 4 جولائی 2018، آج 5 جولائی 2018، آج بھی قرض ہے، آج بھی آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. روایت کا حال میں نے بیان کیا آپ کو. اچھا ہاں اب اس پر تو بحث ہونی باقی ہے آپ سے میری. جی وہ تو میں مولانا عبدالسلام سے بھی کروں گا، مولانا جو قاسمی صاحب ان سے بھی کروں گا. جی لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ مجھے ابھی یاد آئے کہ آپ مجھ سے بار بار تقاضا کر رہے تھے. جی جی ہاں، آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے نا بار بار. ہاں ہاں میں جاننا چاہ رہا تھا آپ سے کیا. تو اگر آپ جاننے کے ارادے سے پوچھ رہے ہیں سائل کی حیثیت سے علم میں اضافے کے لیے، تو بتا دوں جی کہ فقہا کا ایک قاعدہ ہے. جیسے تحاوی شریف مذہب حنفی کی ایک مضبوط کتاب آپ کو معلوم ہوگی. جی تو فقہا کا ایک قاعدہ ہے مخصوص منہ الباس، اچھا کہ من جو ہے نا یہ خارج ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ اس کی تعمیم ہمیشہ باقی رہتی ہے، مخصوص منہ الباس. اچھا تو اب آپ یہ کہیں گے، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں کل کوئی سوال آئے یا کوئی اہل حدیث عالم آپ سے کہے کیا یہ مخصوص منہ الباس ہے کیا؟ اچھا ہاں یہ نہیں ہے مخصوص منہ الباس کے اندر. تو میرا دوسرا جواب اس کے لیے یہ ہے کہ یہ حدیث پاک جو ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جی اس کے بعد کی مرویات اس کو تعمیم سے خارج کر دیں گی. جو بعد کی مرویات ہے اچھا، اس کو تو مانتے نا. بات کی جو روایات ہیں. ہاں اچھا جیسے ابتدائی اسلام میں نماز میں بات کی جاتی تھی، آپ کو بھی معلوم ہے. بالکل بالکل. پھر جب آیت کریمہ اتری وقوموا للہ قانتین، اپنے رب کے حضور خاموش کھڑے رہو، جی تو ممکن ہے کہ اس زمانے کا یہ ارشاد ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھا کرو یا قرآن پڑھا کرو. جی ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد جو آیت کریمہ اتری سورہ اعراف کی آیت نمبر 204 وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جی کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش کان لگا کر سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اس پر میری ایک بحث بھی موجود ہے اور اس پر میں نے حضرات صحابہ کا اجماع بھی نقل کیا ہے کہ یہ نماز میں قرآن پڑھنے کے حوالے سے. اچھا ٹھیک. تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لفظ من اگر یہ حدیث پہلے کی ہو تو بعد کی مرویات اس من کی تعمیم کو، عموم کو ختم کر دیں گی. اچھا ٹھیک ہے. یہ سمجھ میں آ گئی بات آپ کے؟ جی بالکل سمجھ میں آ گیا. تو اب مجھے آپ مولانا عبدالسلام کا نمبر دیں. اچھا ٹھیک. اور وہ مشکات شریف کی حدیث جس کے بارے میں آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ کے سوا کچھ نہ پڑھا کرو، جبکہ میں نے ثابت کیا کہ وہ رسول اللہ کا قول نہیں ہے. اور دوسرا وہ ضعیف ہے. تیسرا وہ سری نماز میں پڑھنے کے بارے میں، جہری نماز میں خود اس کے اندر ممانعت موجود ہے. یعنی یہ روایت جو ہے یہ موقوف ہے، ایسا آپ کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں، مرفوع نہیں ہے. ارے میں نے تو ابن تیمیہ کا قول پیش کر دیا تھا، ابن تیمیہ کا حوالہ دے دیا تھا. ہاں تو ابن تیمیہ کے تعلق سے آپ نے یہ کہا تھا کہ محمد بن اسحاق پر انہوں نے جو ہے معلول ہونے کا. ارے میں نے پوری عبارت پڑھ کر سنا دیا آپ کو. اچھا شاید آپ نے دھیان سے نہیں سنا، میری ریکارڈنگ سنی ہے آپ نے. ابن تیمیہ نے آگے یہ بھی کہا ہے کہ بعض شامیوں نے اس میں غلطی کی ہے. قول تھا عبادہ بن صامت کا، اس کو نسبت دے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. یاد آیا بالکل کہا. یاد آیا؟ جی جی. تو پہلے اس کی آپ پوری تحقیق کر لیجئے گا، اور جب بھی آپ کو ٹائم ملے ایک میسج مجھے کر دینا کہ مجھے آپ سے اس مسئلے پر مزید بات کرنی. ٹھیک ہے؟ چلیے. میں آپ کو